بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے بحمد اللہ تعالی خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم جس نئے عنوان کا آغاز کر رہے ہیں وہ خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کے تاریخی واقعات اور بالخصوص اس کی تعمیر کے جو مختلف ادوار ہیں اس لحاظ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج جو ہیں اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے ہاں شروع ہو چکا ہوا ہے اور یقیناً دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان توحید بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے شہر مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں ہیں. یہ جو چند جمعات ہیں ان میں انشاءاللہ خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کا تاریخی
تعمیر کے جو ادوار ہیں ان کی تفصیلات انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا جو میں نے خطبہ جمعہ میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پہلے اس کے معانی اور اس کے بعد اس حوالے سے ایک دو باتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا بے شک وہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا للذی ببکہ، وہ گھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکہ بڑی برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین اور عالمین کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ انا جو ہے قرآن مجید میں جب کسی آیت پاک کے شروع میں آتا ہے انا آئے یا قد آئے یا لقد آئے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے یہ لفظ بطور تاکید اس لیے لائے جاتے ہیں کہ اس بات کا دنیا میں کوئی نہ کوئی انکار کرنے والا طبقہ موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی منکر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک کو انا سے قد سے لقد سے شروع فرماتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو تاکید ہو جائے کہ وہ کبھی بھی دنیا میں کسی بھی وقت کسی ایسے باطل پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر تعمیر کروایا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اولا جو ہے اول کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ہر چیز سے پہلے ہو، اس کے بعد بے شک اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی بھی نہیں۔ جیسے آخر جو ہے آخر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنے اس تسلسل میں آخری ہو، اس کے بعد ویسا کوئی نہ ہو، وہ آخر ہوتا ہے، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے بھی ویسا کوئی نہ ہو، یہ بھی ساتھ شرط ہے۔ جو کہتے ہیں فلاں چیز آخری چیز ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا کوئی نہ ہو اور اس کے بعد بھی اس طرح کا کوئی نہ ہو۔ انہی معنوں میں آقا دو جہاں کو آخری نبی کہا جاتا ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور جب حضور دنیا سے پردہ فرما لیں تو اس کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا نہیں۔ ایسے کسی چیز کو اول جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح کی چیز کا تو وجود ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اپنی صنف کے اندر اپنی کیٹیگری جسے کہیں گے اپنی کیٹیگری کے اندر وہ چیز سب سے پہلے ہوتی ہے۔ دوسرا اول جو ہے بعض اوقات مرتبے کو بھی کہتے ہیں اول، کہ فلاں شخص یا فلاں چیز مرتبے میں اول نمبر پر ہے۔ جیسے کسی کلاس کے ریزلٹ اناؤنس ہو تو کہا جاتا ہے فلاں طالب علم اول آ گیا۔ اس اول کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وہ طالب علم سب سے پہلا طالب علم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کلاس میں اور اپنی جماعت میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے اول آ گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اس مقام پر فرمایا ان اولا، اس میں دو اولیتیں مراد ہیں کہ یہ کعبہ جو ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہوا سب سے پہلا گھر بھی ہے اور عظمت اور شان کے اعتبار سے سب سے اونچا گھر بھی ہے۔ عظمت اور شان کے اعتبار سے سب سے اونچا گھر بھی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، فرمایا جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے، جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے، وہ گھر کہاں ہے؟ فرمایا للذی ببکہ، فرمایا وہ گھر جو ہے وہ مکہ میں ہے۔ وہ گھر کہاں ہے؟ وہ مکہ میں ہے۔ اس کو اصطلاح کہتے ہیں گرامر میں، کہتے ہیں کہ اسم الموصول اور اس کا کہتے ہیں صلۃ الموصول۔
للذی ببکہ، اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کو واضح فرمایا کہ کوئی اپنی طرف سے نہ کہتا پھرے کہ ممکن ہے یہ گھر کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، فرمایا نہیں، یہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنوایا، سب سے پہلے بنوایا، تو اس کی لوکیشن کو بھی اپنی عقل سے نہ جانچتا پھر فرمایا للذی ببکہ، وہ گھر جو ہے وہ بکہ میں ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ بکہ میں ہے۔ بکہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، جسے ایک شہر کے کئی نام ہوتے ہیں نا، تو مکہ مکرمہ کے کئی نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شاعر میں احادیث سے بات کی، سو ان ناموں میں ایک نام جو ہے وہ بکہ ہے۔ ایک نام کیا ہے ناموں میں؟ بولیے نا ساری، کیا نام ہے؟ بکہ، با کاف اور تا کے ساتھ، تا مربوطہ، جس کو بکہ کا مفہوم کیا ہے؟ بکہ جو ہے اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بکہ کا یہ بک کون سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو کچل دینا، کسی چیز کو کیا کرنا؟ کچل دینا، اس کو توڑ دینا، اس کو ہلاک کر دینا، کسی چیز کو کچل دینا کے معنی میں لفظ بکہ جو ہے آتا ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس شہر کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جس شخص نے بھی اس شہر کو برباد کرنے کی کوشش کی، تاریخ پوری میں ساری تاریخ انسانیت، جس شخص نے بھی حرم کعبہ کے اندر ظلم اور الحاد بقا کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے اس کو کچل کے رکھ دیا، اس لیے شہر کو بکہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ وہ ابرہا کے فوجی آگے تھے ہاتھی لے کر، ابرہا کے فوجی جو ہیں وہ ہاتھی لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں سے ان کو کچل کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر ڈالا۔ شہر مکہ کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ بکہ کا معنی کچل دینا، کہ جو بھی شخص خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی نیت سے خدا نہ خواستہ اس شہر کا منہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو علماء نے ارشاد فرمایا کہ بکہ کا لفظ بکا سے ہے۔ کس لفظ سے ہے؟ بکا سے ہے، اور بکا کا معنی ہوتا ہے رونا۔ بکا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رونا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شہر کو بکہ قرآن مجید میں اس لیے فرمایا گیا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ گناہگار روتے ہوئے اپنی معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں، جہاں پہ خطا کار گناہگار اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کثرت سے گریہ و بکا ہوتی ہے، لوگ رات کو تہجد کی نماز میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں، لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں تو ان کے آنسو نکلتے رہتے ہیں، سعی صفا و مروہ کرتے ہیں تو ان کا دل روتا رہتا ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ لوگ یہاں کیا ہو بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں، تو اس لیے بھی اس شہر کو بکہ کہا گیا ہے، اس لیے بھی شہر کو بکہ کہا گیا۔ اور مکہ مکرمہ، جب اس شہر کو مکہ کہیں تو مکہ کا لغوی معنی آپ کو پتا کیا ہے؟ مکہ کا لغوی معنی ہے چوس لینا کسی چیز کو۔ مکہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس چیز کو چوس لینا، اور اس نسبت سے مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں یہ وہ شہر ہے جو گناہگاروں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اس شہر میں جب بندہ داخل ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگ کے جب اس شہر سے نکلتا ہے تو بندہ نکل جاتا ہے، گناہوں کو مکہ چوس لیتا ہے، اس بندے کے پلے کوئی گناہ نہیں رہ جاتا، اس لیے شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ فرمایا للذی ببکہ، وہ شہر جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بکہ میں ہے، یا مکہ المکرمہ میں وہ اللہ کا گھر ہے۔ آگے اس کی مزید صفت اور اوصاف کو بیان کے فرمایا للذی ببکہ مبارکا، فرمایا اللہ کا یہ جو گھر ہے
یہ بڑی برکتوں والا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ بڑی برکتوں والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کو برکتوں والا ارشاد فرمایا. جیسے میں بلکہ پہلے تو یہ سنیے برکت کسے کہتے ہیں. برکت کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کا، بھلائی کا مقرر ہو جانا. کہتے ہیں جی فلاں چیز بڑی برکت ہے، اسی فلاں کام کی تو جی بڑی برکت پہ. برکت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز میں خیر اور بھلائی اور اچھائی شامل ہو جائے، اور پھر اس اچھائی کا بڑھتے رہنا، نشو و نما پاتے رہنا، آگے سلسلہ اس کا چلتے رہنا، اس کو اس کی برکت کہا جاتا ہے. فرمائیے جو اللہ کا گھر ہے یہ بڑی برکتوں والا ہے. یہ اللہ کا گھر بڑی برکتوں والا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس رات کو جس میں قرآن مجید کا نزول فرمایا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. فرمایا سنو اے لوگو، بے شک ہم نے قرآن کو بڑی برکتوں والی رات میں اتارا ہے. یعنی راتیں بھی برکت والی ہوتی ہیں، راتیں بھی جو وہ برکت والی ہوتی ہیں. ایک مقامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اپنی قوم کو، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. فرمایا میری قوم میں جہاں بھی ہوں اللہ نے میرے وجود کو ہی برکتوں والا بنا دیا ہے. میں جہاں بھی ہوں میں برکتوں والا ہوں. یعنی اس سے کیا پتہ چلا؟ کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں جو وجود ہی برکت والے ہوتے ہیں، جو وجود ہی برکت والے ہوتے ہیں. اور کچھ پھر ایسے وجود ہوتے ہیں کہ جن سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس سے وہ قمیض لگ گیا تھا، وہ جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے لیے برکت والا ہو جاتا. یعنی کچھ وجود برکت والے ہوتے ہیں، کچھ راتیں، کچھ اوقات وہ جو ہے وہ برکت والے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات بابرکات کے حوالے سے خود ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. فرمایا وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا جو بادشاہ ہے، وہ بادشاہ تبارک وہ بڑی برکتوں والا ہے، وہ بڑی برکتوں والا ہے. سو اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کو بھی برکت والا فرمایا، خانہ کعبہ کو برکت والا فرمایا. فرمایا یہ خانہ کعبہ جس شہر میں ہے، یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ للذی ببکۃ مبارکۃ، یہ بڑی برکت والا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بڑی برکت والا ہے. اور اس کی برکتوں کا عالم کیا ہے؟ اس کی برکتوں کا عالم یہ ہے، کئی احادیث پاک ملتے ہیں. ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک خانہ کعبہ پر ہر روز 120 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. یہ اس کی برکت ہے. فرمایا اللہ کریم ہر روز اس پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو اس گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. 120 کا نسب بنتا ہے 60، یعنی آدھی رحمتیں فرمایا اللہ کریم انہیں عطا فرماتا ہے جو اس گھر کا اس گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا 40 رحمتیں انہیں عطا فرماتا ہے جو خانہ کعبہ میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا 20 رحمتیں انہیں عطا فرماتا ہے جو خالی صحن کعبہ میں بیٹھ کے کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی خالی زیارت بھی اللہ کی رحمتوں کا باعث ہوتی ہے. فرمایا نہ تو وہ کوئی نفل پڑھ رہے ہوتے، نہ قرآن مجید کی تلاوت، کچھ نہیں کر رہے ہوتے، خالی صحن کعبہ میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں. اللہ کریم 20 رحمتیں اپنی انہیں بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ اس گھر کی برکتیں ہیں. حتیٰ کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے ارشاد فرمایا
آپ نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ، اور یہ صحابی رسول، یہ مفسر قرآن صحابی رسول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے کہ پورا سال کوئی بھی بندہ خانہ کعبہ کی زیارت نہ کرے، کوئی بھی بندہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر نہ کرے، اور پورا سال کوئی بندہ کعبہ اللہ کی زیارت کے لیے وہاں پہ حاضر نہ ہو، اور میں اگر خدا نہ خواستہ کسی سال ایسا ہو جائے تو اس سال پوری روئے زمین پر اللہ کی طرف سے بارش کا نزول بند ہو جائے گا۔ جو لوگ وہاں پہ طواف کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پہ عبادات کر رہے ہیں، جو کعبہ اللہ کی زیارت کی نیت سے سفر کرتے ہیں، ان کا ایک ایک قدم اور ان کا وہاں پہ جانا بقیہ روئے زمین کے لیے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ اس گھر کی برکات میں سے، جیسے ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور طواف کر کے 2 نفل مقام ابراہیم پہ آ کے پڑھتا ہے، اللہ اسے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اتنی کثرت سے حدیث ہے خانہ کعبہ کی عظمت کے حوالے سے، ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا اجر دیا جاتا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ ایک نماز کا اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو شخص محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا درجہ جو ہے وہ 25 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 25 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو شخص جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کی نماز کا 500 گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 50,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو شخص خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا للذی ببکہ، فرمایا یہ گھر جو ہے یہ بڑی برکتوں والا گھر ہے، یہ گھر جو ہے یہ بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ اس کی دیگر برکات اور انشاءاللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کی تعمیر کے مختلف ادوار جو ہیں ان کا ذکر پاک آئندہ بھی جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔